والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ ہر قسم کے تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ بنو قینقاع کے جو یہودی تھے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اور اصل میں تو انہیں قتل کیا جانا تھا، لیکن عبداللہ بن ابی منافق کی بار بار کی التجا کی بنا پر نبی علیہ السلام نے انہیں مدینے کو خالی کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ان کے مال کو پھر مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا گیا۔ اس غزوے کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے کئی غزوات پیش آئے جو کہ غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد کے درمیان تھے۔ ان غزوات میں سے ایک غزوہ سویق بھی تھا۔ ابو سفیان نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں پر حملہ آور نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں غسل نہیں کروں گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے 200 سواروں کو اپنے ساتھ لیا، اور موقع پا کر ایک دن مدینہ پر تو حملہ کی اسے جرأت نہ ہو سکی، لیکن اپنی قسم پوری کرنے کے لیے ایک ویران جگہ، ایک کھیت کھلیان میں ایک انصاری نوجوان اور اس کے حلیف کو ساتھ میں دیکھ کر اسے قتل کر دیا۔ کچھ درختوں کو بھی کاٹا، جلایا، اور وہاں سے رائے فرار اختیار کر لی۔ نبی علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو تعاقب میں پیچھے گئے، لیکن وہ تیزی کے ساتھ وہاں سے مکہ بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے اور وہاں مکہ پہنچ گئے۔ سفر میں اپنا وزن کم کرنے کے لیے انہوں نے جو سامان ساتھ میں موجود تھا، ستو وغیرہ، وہ وہیں پر راستے میں گرا کر بھاگنا شروع کیا تاکہ آسانی سے ہم سفر کر سکیں۔ تو یہ مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ اسی طرح کچھ دیگر قبائل نے بھی مسلمانوں پر حملے کی جسارت کی، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 یا 500 مجاہدین کو ساتھ لے کر ان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے فتنے مختلف اوقات میں سر اٹھانے لگے، جن کی سرگوبی کر دی گئی۔ مدینہ میں ایک بہت بڑا فتنہ یہودیوں کا ایک سردار اور ایک طاغوت کی حیثیت رکھنے والا کعب بن اشرف بھی تھا، جو یہودیوں کا ایک سردار تھا، اور یہ انتہائی مالدار شخص تھا، سرمایہ دار تھا، خوبصورتی بھی اس کے پاس بے انتہا تھی، اور ساتھ ساتھ یہ شعر و شاعری بھی کہا کرتا تھا، شاعر بھی تھا۔ اس کے دل میں بھی اپنے جو یہود قبائل کی جلا وطنی تھی، ان کو جو جلا وطن کیا گیا تھا، یہ تمام چیزیں اس کے ذہن میں موجود تھیں، اور یہ کڑتا رہتا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے یہ مکہ پہنچتا ہے اور وہاں جا کر شعر و شاعری کرتا ہے، اور مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے غزوہ بدر کے مقتولین کی جو یادیں تھیں وہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھو کیسے تمہارے سرداروں کو قتل کیا گیا، کیسے فلاں کو قتل کیا گیا۔ جنگ کی اس آگ کو دوبارہ سے بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔ مکہ کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی ذرا یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے نزدیک، چونکہ تم اہل کتاب میں سے ہو، ہم زیادہ حق کے نزدیک ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے نزدیک ہیں؟ ہمارا دین زیادہ بہتر ہے یا ان کا دین زیادہ اچھا ہے؟ حالانکہ یہ جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، دین ان کا بہتر ہے۔ کہتا ہے بھائی تم لوگ زیادہ حق کے نزدیک ہو، تم بہتری پر ہو، اور وہ تو حق سے کوسوں دور ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا۔ اس طرح کی باتیں کر کے انہیں جوش اور جذبہ دلا کے مقصد یہ تھا کہ یہ دوبارہ پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کریں، اور جو آگ اس کے دل میں جل رہی تھی وہ کسی طرح بجھ سکے۔ یہ باتیں کر کے ان کو تیار کر کے یہ واپس مدینہ پلٹتا ہے، اور واپس مدینہ آنے کے بعد
مسلمانوں کی ہجوں کے اندر مزید اشعار کہنا شروع کر دیتا ہے، مسلمان خواتین سے بدتمیزی کرتا ہے، طرح طرح کی تکلیف دہ باتیں مشہور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے اس دشمن کو، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس کو قتل کرے، اس کا خاتمہ کرے؟ کون ہے جو اس کی سرکوبی کے لیے نکلتا ہے؟ صحابہ میں سے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 3 صحابہ کھڑے ہوئے، اور ان کے ساتھ مزید 3-4 اشخاص تھے۔ ان سب نے یہ حامی بھری کہ ہم اس کا خاتمہ کر کے آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئیں گے۔ محمد بن مسلمہ جو ان کے سردار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کہ میں کچھ ایسی بات چیت کر سکوں کہ جس سے اسے ہماری حمایت کا اندازہ ہو سکے، وہ ہم پر یقین کر لے۔ اسی طرح ابو نائلہ نے بھی بات کی، نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ تمہیں اجازت ہے، کیونکہ یہ جنگ کی ایک کیفیت تھی اور جنگ میں دھوکہ دہی کا استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ یہ اجازت پا کر یہ کعب بن اشرف کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہلے محمد جاتے ہیں اور جا کر اس سے کہتے ہیں کہ جب سے یہ نبی ہمارے درمیان آئے ہیں، ہمارے لیے تو معاملات دشوار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آئے دن ہم سے خرچ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، کیسے خرچ کریں؟ لہذا ہم تو بڑے پریشان آ چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی آگے آگے دیکھو، کعب بن اشرف کہتا ہے ابھی آگے آگے دیکھو تمہارے ساتھ اور کیا ہونے والا ہے، مزید بھڑکاتا ہے۔ کعب محمد ان سے کہتے ہیں کہ میں ذرا بال بچے دار آدمی ہوں، کچھ کھانے پینے کی مجھے ضرورت ہے، 1 وسق یا 2 وسق مجھے گندم یا یہ کھجوریں میرے حوالے کی جائیں، اور اس کے بدلے میں اگر تم چاہو تو کچھ رہن رکھ سکتے ہو، کیونکہ یہودی رہن رکھ کے ہی کوئی چیز دیا کرتے تھے۔ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں اپنی خواتین کو میرے پاس رہن رکھ دو۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، عرب تو بڑے ہی غیرت مند ہوا کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ پھر اپنے بیٹوں کو رہن رکھ دو، اور کہتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ تھوڑے سے غلے کے لیے اپنے بیٹوں کو رہن رکھ دیا جائے، یہ تو بڑے تانے کی بات ہوگی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رکھ دیتے ہیں، ان ہتھیاروں کو گرہن رکھ لو، گروی رکھ لو، اور اس کے بدلے میں ہمیں یہ غلہ دے دو۔ غلہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ابو نائلہ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور یہی گفتگو، اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے لیے تو حالات دشوار ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ ہمارے دشمن بن گئے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے وہ بھی غلہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ہتھیار اس کے بعد رکھوا دیتے ہیں، اور ساتھ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے کچھ اور ساتھی ہیں جو اسی قسم کا خیال رکھتے ہیں، ہم خیال لوگ ہیں، انہیں بھی آپ کے ساتھ لے کر آتا ہوں، انہیں بھی کچھ زر کی ضرورت ہے، کچھ مال کی ضرورت ہے، انہیں بھی آپ احسان کیجئے گا۔ وہ کہتا ہے ضرور لاؤ، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جماعت کو توڑنا شروع کر رہا ہوں۔ وہ پلٹ جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر اپنا جو پلان بنایا تھا، منصوبہ بنایا تھا، اس کے تحت ان کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھ دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کعب بن اشرف اپنے گھر کے اندر گیا، رات کا وقت ہے، نئی اس کی ابھی شادی ہوئی ہے، اور یہ خوشبوؤں کے اندر بسا ہوا ہے۔ اتنے میں ابو نائلہ تشریف لاتے ہیں اور اس کو گھر کے باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اے کعب۔ وہ باہر نکلنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے، اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ یہ جو میں نے آواز ابھی سنی ہے، اس میں سے مجھے خون ٹپکنے کی آواز آ رہی ہے۔ سمجھدار خاتون تھی، عرب سے تعلق تھا اس کا۔ وہ کہتا ہے کہ کریم آدمی کو اگر تلوار کی طرف بھی بلایا جائے تو وہ ضرور نکلا کرتا ہے، میں تو ضرور جاؤں گا۔ باہر نکلتا ہے، ابو نائلہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں مقام پر ہم چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر ذرا لمبی گفتگو کریں گے۔ یہ تیار ہو جاتا ہے اور بغیر ہتھیار کے ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سر میں سے اس کی خوشبوئیں پھوٹ رہی تھیں۔ ابو نائلہ کہتے ہیں آج جو خوشبو میں سونگ رہا ہوں، میں نے پہلے کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی۔ سینہ اس کا اکڑ جاتا ہے، کہتا ہے ہاں میرے پاس عرب کی سب سے خوبصورت عورت موجود ہے، بہترین خوشبو میں نے لگا رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ذرا اپنا سر تو نیچے کریے گا، میں بھی یہ خوشبو سونگنا چاہتا ہوں۔
سر نیچے کرتا ہے، خوشبو سونگھ لیتے ہیں، تھوڑی دور آگے چلتے ہیں دوبارہ یہی بات کرتے ہیں، یہ دوبارہ سر نیچے جھکا دیتا ہے، تیسری مرتبہ اسے دوبارہ سر نیچے کرنے کا کہتا ہے تو اس مرتبہ اس کے سر کے اندر ہاتھ ڈال کے تیزی سے نیچے کی طرف دباتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کا دشمن، اس پر حملہ آور ہو کر اس کو ختم کر دو۔ وہ تمام جو ان کے ساتھ 3-4 صحابی موجود تھے وہ حملہ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہوشیار شخص تھا، زرہ پہنے ہوئے تھا، حملہ اور تلواریں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ جب ابو نائلہ نے یہ منظر دیکھا تو جو ان کی کدال ان کے پاس موجود تھی اس کے جسم کے اندر رکھ کے انہوں نے جب زور لگایا تو اس کے جسم سے آر پار ہو گئی، بہت زور کی اس نے چیخ لگائی جس کو آس پاس کے تمام لوگوں نے سنا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور یہ اللہ کا دشمن اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کا سر کاٹا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ صحابہ خوشی خوشی دوڑے دوڑے تشریف لاتے ہیں، اور جب یہ مدینہ کے نزدیک پہنچتے ہیں تو دور سے ہی انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دی، کیونکہ یہ کعب بن اشرف بہت سرکش انسان تھا، اس کو قتل کرنا اتنا آسان نہ تھا کہ جو ہمیں سننے میں لگ رہا ہے کہ کتنی آسانی سے انہوں نے قتل کر دیا، ایک بہت بڑی منصوبہ بندی کی گئی۔ جب اس کا سر لے کر پہنچے، نعرے لگائے تو نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ اللہ کے دشمن کو انہوں نے قتل کر کے اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ استقبال کیا، فرمایا کہ تمہارے چہرے روشن ہو جائیں کہ تم نے کتنا بہترین کام کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کے چہرہ بھی روشن رکھے اللہ تعالیٰ، آپ کے چہرے کو بھی اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے۔ اس کا سر سامنے رکھا جاتا ہے، نبی علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اس دشمن کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ان تینوں صحابہ نے اور جو مزید ان کے ساتھ تھے حکمت عملی سے انہوں نے کام لیا اور اس کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹے۔ اس کے خاتمے کے بعد جو مزید یہودی وہاں پر آباد تھے ان کے دلوں میں بھی رعب اور دبدبہ پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا، اور وہ بھی پھر سازشیں بننے سے بعد آ گئے۔ پہلے بنو قینقاع کا خاتمہ کیا گیا، پھر کعب بن اشرف کا، اور پھر یہودی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ کے خوف کے بجائے لوگوں کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ ہوا کرتا ہے، تو ان کا خوف ان کے دلوں میں اور زیادہ پیدا ہو گیا، اور پھر آئندہ کی سازشوں سے یہ لوگ بعد آنا شروع ہو گئے۔ اس کے ہی پھر کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد ہی پھر غزوہ احد، جو اسلام اور کفر کا دوسرا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کی شدید ترین آزمائش بھی کی گئی، یہ واقعہ پھر اس کے بعد پیش آیا۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے۔ ایان ابراہیم خان جو کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، غالباً بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے۔ شاکر صاحب یہ بھی ICU میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ واجلہ نصیب فرمائے۔ جو مسلمان ہمارے رشتہ داروں میں سے، دوستوں احباب میں سے، اس مسجد کے نمازیوں میں سے، یا اور کوئی بھی مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ واجلہ نصیب فرمائے، اور جو مسلمان ایمان کی حالت میں چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ بھی ایمان اور اسلام پر فرما دے، بغیر حساب اور کتاب کے اپنی جنت الفردوس کا ہمیں وارث بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔